شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل صد احترام، قابل صد احتشام الحمدللہ ہمارے صورتوں کے تسلسل میں ہم نے سورہ انعام پڑھنی ہے اور سننی ہے تراویح کی نماز میں. اور آج کی یونیک ایک بات یہ ہے کہ ہم تسلسل کے ساتھ جتنی صورتیں پڑھتے آئے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء، اس کے بعد سورہ مائدہ. یہ تمام صورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی صورتیں تھیں. آج کی یہ سورہ مبارکہ جو سورہ انعام ہے، یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے پہلی مکی صورت ہے. اور پہلے دن سے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو، کہ مکی اور مدنی مزاج قرآن مجید کے اندر دو مختلف طریقوں سے اللہ نے بیان فرمایا ہے. مکی مزاج یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی بات اللہ نے فرمائی ہے، کیونکہ اہل مکہ کا عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے ٹھیک نہیں تھا. آج اس صورت میں آپ جا بجا دیکھیں گے اللہ نے توحید کے اوپر اپنے دلائل بیان فرمائے ہیں. وہ دلائل یہ نہیں ہے کہ بھائی میرا قرآن کھول کے دیکھ لو اور میرے اوپر ایمان لے آؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دلائل انفس اور آفاق سے دیے ہیں. اللہ فرما رہے اپنی ذات کے اندر غور کرو، میرا پتہ تمہیں اپنی ذات سے ہی چل جائے گا. اس پوری پھیلی ہوئی کائنات میں، اس کی زمین میں، اس کے آسمان میں، اس کے کھیتوں میں، اس کے کھلیان میں، اس کے پھلوں میں، اس کے پھولوں میں، اتار چڑھاؤ میں، کہیں بھی غور و فکر کر لو تمہیں ایک ذات کا پتہ چل جائے گا جو ذات وحدہ لا شریک ہے اور تمہاری خالق ہے. اس صورت کی ایک اور بڑی کمال یونیکنیس ہے، ہر ایک آیت میں، ہر دوسری آیت میں اللہ دو قسم کے الفاظ کا ذکر فرما رہا ہے. محبوب کل آپ فرما دیجئے، اور دوسرا بڑا لفظ آئے گا انظر، غور و فکر کرو. لہٰذا مکی ساری صورتوں کے اندر جو ہمارا مضمون کامن ہے، اللہ نے اس کے اندر اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے گا، قل اور انظر، فانظروا، یہ الفاظ غور و فکر کے اللہ ہر ایک دوسری تیسری آیت کے بعد ہمیں فرما رہا ہے. مکی صورتوں کے اندر ایک اور بڑا معاملہ یہ تھا، اور یہ کسی بھی خطیب کے لیے، سپیکر کے لیے یا سننے والے کے لیے ایک اس کی رہنمائی بھی ہے اس پوائنٹ کے اندر، کہ جب بھی قرآن کو پڑھیں تو اللہ نے فوراً اصلاح نہیں کی بندے کی، بلکہ پہلے اس کا ذہن بنایا ہے. تو اللہ کے حبیب کا مشن تبلیغ تھا، پہلے اللہ کے محبوب کو مشرکین کا رویہ بتایا گیا، محبوب ان کا مزاج کس لیول کا ہے. جب مزاج حضور کو پتہ چل گیا، پھر اللہ نے اپنے احکامات اپنے حبیب کے ذریعے ان تک پہنچا دیے. دوسری بات یہ ہے، تین قسم کے بڑے اعتراضات ہر مکی صورت کے اندر ہیں اور آج سورہ انعام کے اندر بھی ہیں. بھائی ان کا موقف یہ ہے، اگر قرآن آنا ہی تھا تو قرآن کے نزول میں اتنا زیادہ عرصہ لگنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سالوں میں. تو اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ یہ جو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، اگر 13 سالہ مکی دور دیکھا جائے تو کم از کم مکے کے اندر 86 صورتیں 13 سالوں کے اندر ہمیں نازل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اہل مکہ کا موقف یہ ہے، معاذ اللہ یہ کیسا قرآن ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن اتار رہا ہے معاذ اللہ نہ اس کو کچھ پتہ ہے، اور نہ جو اتر رہا ہے اس کے اندر ہمارے لیے کوئی خیر کی بات ہے. تیسرا بڑا ایک اعتراض تھا مقام رسالت کے اوپر. اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ اگر رسول آنا ہی تھا تو حضرت عبداللہ یتیم کے گھر میں ایک یتیم کو
نبی بنا کر بھیجنا ضروری تھا؟ ابو جہل نبی بن کر آ جاتا، معاذ اللہ ابو لہب نبی بن کر آ جاتا، طائف کا کوئی بڑا سردار نبی بن کر آ جاتا۔ آپ کو اس صورت میں اور ہر مکی صورت میں یہ 3 اعتراضات اور ان سے دوری اللہ دلائل کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ قرآن کے اوپر اعتراض، نمبر 2 صاحب قرآن کے اوپر اعتراض، اور تیسری بات ہے کہ قرآن کے نزول کے حوالے سے اور پورے اسلام کے حوالے سے یہ اعتراضات ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر ایک اور بات آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، 86 صورتوں میں اللہ نے اپنے حبیب کو جا بجا پریشانیوں کے بعد تسلی دی ہے۔ اللہ اس صورت کے اندر بھی اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، محبوب یہ نہیں مانتے کوئی بات نہیں، آپ اپنا حکم جاری رکھیں۔ اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے حضور سے پہلے آنے والے انبیاء میں اس صورت کے اندر 17 انبیاء کرام کا نام لے کر اپنے حبیب کو تسلی دی۔ محبوب یہ مشن نیا نہیں ہے، اس کو چلتے ہوئے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ ہدایت والا مشن جاری ہے۔ آپ سے پہلے آپ کے بھائیوں نے بھی اسی پہ کام کیا ہے، محبوب آپ بھی اسی کے اوپر کام کریں۔ قرآن کے اندر 26 انبیاء کا ٹوٹل ذکر ہے، جن میں آج کی صورت کے اندر آپ کتنے انبیاء کا تذکرہ پڑھیں گے؟ 17 انبیاء کرام کا تذکرہ سنیں گے اور پڑھیں گے۔ اور پھر بڑی حکمت والی بات، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اس کا کلام بڑی حکمت والا ہے، اللہ بار بار اپنے حبیب کو تسلی دے کر فرما رہا ہے، محبوب مشرکین کا، کفار کا رویہ آپ کے خلاف اگر خراب بھی ہے اور آپ کے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے ان کا لب و لہجہ، تو محبوب آپ اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہ چھوڑیں، اخلاق کا دامن آپ کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اللہ ان کو ضرور ہدایت عطا فرما دے گا۔ چند آیات مبارکہ میں مثال کے طور پر جو کچھ مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ نے اپنی توحید کے اوپر سب سے بڑی دلیل وہ بیان فرمائی ہے جس جیسی دلیل کائنات میں لا ہی کوئی نہیں سکتا، اور وہ دلیل ہے، پہلی آیت آپ سنیں گے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین بھی پیدا کی اور آسمان بھی پیدا کیے۔ اللہ فرما رہے تم اگر ایسے کر سکتے ہو، یا تمہارا کوئی ایسا خدا جس کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو اگر کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کی عبادت کر لو، اگر نہیں کر سکتا تو لا محالہ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور صرف زمین و آسمان کی تخلیق ہی نہیں بلکہ ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده، فرمایا صرف زندگی نہیں بلکہ موت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اب زندگی اور موت کا فلسفہ اللہ نے اپنی توحید کے اوپر بیان فرمایا۔ پھر اہل مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن نازل ہونا ہے تو فوراً لکھا ہوا کتابی شکل میں آ جائے۔ اللہ ان کو یہ دلیل دے رہا ہے، لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ محبوب ان کا اعتراض ویلڈ نہیں ہے، اگر ان کے پاس میں لکھی ہوئی کتاب کاغذ پہ بھی ان کے سامنے رکھ دیتا تو یہ ایمان پھر بھی لانے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد ان کا موقف یہ تھا، نبی آنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ آ جاتا، کوئی امیر آدمی آ جاتا۔ اللہ ان کا رد فرما رہا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، انہوں نے کہا فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اللہ فرما رہے اگر فرشتہ آتا تو ان کے لیے 2 خرابیاں تھیں۔ وہ خرابیاں یہ تھیں کہ فرشتہ آتا اور یہ بات نہ مانتے تو یہ تو تباہ و برباد ہو جاتے، کیونکہ وہی فرشتہ جو ہدایت کا پیغام لے کر آتا وہی فرشتہ پھر ان کے لیے عذاب بھی لے کر آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے نے اگر پیغام لانا ہے تو سننے والے بھی کون ہونے چاہیے؟ فرشتے ہونے چاہیے۔ لہذا اللہ فرما رہے میں نے بشر تک اپنا حکم پہنچانا تھا، میں نے اپنے حبیب کو بشری لبادے کے اندر، چونکہ بشر بہتر بات سمجھ سکتا تھا، میں نے اس کو بھیج دیا۔ اور قرآن مجید کا نزول کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، محبوب انہیں بتا دیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، میں نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ یہ قرآن ان کو ڈرائے سابقہ قوموں کے احوال سے۔ بھائی قوم عاد نے نافرمانی کی، قوم سمود نے نافرمانی کی، قوم نوح نے نافرمانی کی، محبوب ان کو بتائیں یہ کتاب تمہیں ڈرانے کے لیے آئی ہے، اور یہ کتاب صرف ڈرانے کے لیے نہیں، یہ کتاب تمہیں خوشخبریاں سنانے کے لیے بھی آئی ہے، نیک کام کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ایک زندگی اور موت کا بہت بڑا فلسفہ اللہ نے بیان فرمایا اسی سورہ انعام میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، زندگی تو گزر جاتی ہے مومن کی بھی اور
کافر کی بھی. لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر میرے حبیب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزار لوگے تو میری رضا بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی اور تمہیں اپنا قلبی اور ذہنی اطمینان بھی نصیب ہو جائے گا. اور پھر اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے. جو میں نے 17 انبیاء کا ذکر آپ کے سامنے رکھا, اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں, آپ کے بھائیوں کو بھی انہوں نے آپ سے پہلے ٹھکرا دیا تھا, لہذا آپ کو بھی ٹھکرائیں گے, لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی صورت میں جا بجا وہی دو باتیں قل اور انظر. اللہ فرما رہے قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ. ہر جگہ پہ آپ کو قل اور انظر کا لفظ آئے گا. اس کے بعد اللہ نے ایک تحکمانہ جملہ ان کے سامنے رکھا اپنے مکی مزاج کے اعتبار سے. اللہ فرما رہے محبوب ان کو ذرا فرما دیں کہ جو قومیں اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں, اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو کہہ دیں میں ان کی جڑیں کاٹ دیتا ہوں, پھر انہیں یاد رکھنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. آپ زیادہ دور نہ جائیں, کتنی مائیں اپنے بچوں کا نام فرعون رکھتی ہیں, کتنی مائیں اپنے بچوں کا نام نمرود رکھتی ہیں, کتنی مائیں اپنے بچوں کا نام یزید رکھتی ہیں. لہٰذا اللہ لوگوں کو لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رکھتا ہے. محبوب ان کو فرما دیں جو میرا اور میرے حبیب کا نافرمان ہے اس کا نام اس دنیا میں کبھی بھی قائم نہیں رہے گا. ایک بہت بڑا مسئلہ آج مسالک کے اندر مختلفی ہے, حضور کو علم غیب ہے یا نہیں. اللہ اس سورہ انعام کے اندر بڑی تفصیل سے بیان فرما رہا ہے. محبوب ذرا ان کو یہ بتا دیں کہ ان کا آپ کے سامنے موقف اور ان کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ نبی اگر آپ بن کر آئے ہیں تو پھر ہمیں آپ منڈیوں کے, کاروبار کے, اور کہاں ہمیں تجارت میں نفع ہونا ہے, کہاں نقصان ہونا ہے, بارش کب پانی ہے, کیا کیا ہونا ہے, اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں ساری باتیں پہلے بتا دیا کریں. اللہ فرما رہے محبوب ان کو یہ بتا دیں کہ میں تمہیں منڈیوں کے بھاؤ بتانے کے لیے نہیں آیا, میں تمہیں دنیاوی اور مادی فوائد بتانے کے لیے نہیں آیا, میں تو اللہ کے راستے کی طرف تمہیں ایک ہادی بن کر بلانے کے لیے آیا ہوں. میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ مجھے وحی عطا فرماتا ہے. اور سارے کے سارے غیب کے علم کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. وہ اپنے حبیبوں کو, اپنے انبیاء کو اور رسول مکرم کو جتنے عطا فرما دے, یہ یا تو دینے والا جانتا ہے یا پھر لینے والا جانتا ہے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, اس آیت مبارکہ سے اس کا بیان ہے. جا بجا وہ فلسفہ آپ کو نظر آئے گا. قل ارأیتم, قل ارأیتکم, قل انی نہیتو, قل لا اتبع اہواءکم. یہ تمام قل کا فلسفہ آپ کو اس صورت کے اندر نظر آئے گا. اور توحید کے اوپر اللہ نے دلائل کیسے دیے؟ اللہ فرما رہے محبوب نے ذرا یہ بتائیں کہ سارا زمانہ تمہاری زندگی کا اگر زندگی میں دن ہی دن ہوتا تو ان کی زندگی کے اندر کتنا چارم ہوتا. اگر ساری زندگی یہ رات ہی گزارتے تو ان کی زندگی کے اندر کتنی چاشنی ہوتی. اور اگر یہ خوش ہی رہتے ساری زندگی تو پھر بھی چاشنی نہیں تھی. اگر ساری زندگی یہ پریشان رہتے تو تب بھی جینے کا مزہ نہیں تھا. اللہ فرما رہا ہے خالق تمہارا وہ ہے جو تمہاری کیفیتوں کو, تمہارے احساسات کو تبدیل کرتا رہتا ہے. اور قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر, اللہ فرماتا ہے تمہیں خشکی کے اور تری کے راستے جو بتاتا ہے وہی تو تمہارا خدا ہے. جس نے اتنے بڑے آسمان بنا دیے, اتنے بڑے پہاڑ بنا دیے, وہی تو تمہارا خالق ہے, اور اسی خالق کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اور حضرت ابراہیم کی مثال بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور یہ پورا ایک چند آیات مبارکہ کے اندر سورج اور چاند اور باقی چیزوں کے حوالے سے حضرت ابراہیم کی یقین دہانی ہے اور حضرت ابراہیم کے مناظرے کا ذکر ہے. 17 انبیاء میں نے ذکر کر دیا. 84 85 اور 86 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ نے 17 انبیاء کرام کا ذکر خیر فرمایا ہے. پھر وہی دلائل توحید ہیں. اللہ پوچھ رہا ہے تم تو صرف ایک دانہ زمین کے اندر چھپا دیتے ہو. اللہ پوچھ رہا ہے اس دانے کو اگنے کی صلاحیت کون دیتا ہے؟ فرمایا جو اس دانے کو اگنے کی صلاحیت دیتا ہے وہ تمہارا حقیقی خدا ہے اور اسی کی تم نے عبادت کرنی ہے. اور یہ فلسفہ بھی بہت ساری آیات مبارکہ میں ہے, اور بھی دلائل ہیں, لیکن وقت کے نزاکت کے پیش نظر میں اتنا عرض کر رہا ہوں. آج کی صورت کون سی ہے, مکی یا مدنی؟ مکی سورہ مبارکہ. مکی صورت میں اللہ رواداری کا سبق دے رہا ہے. محبوب اگر ان کے خدا جھوٹے بھی ہیں تو آپ ان کو برا نہ کہیں, آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہیں گے, اس کے بدلے یہ آپ کے سچے خدا کو برا کہیں گے. رواداری کا سبق دیا, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
انہیں ہدایت محبوب پھر نصیب نہیں ہو سکے گی، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ اس حوالے سے بہتر طریقے سے چلنا ہے۔ سورت کا نام ہے انعام، اور انعام کا لفظ ہے 139 نمبر آیت مبارکہ میں، اور کچھ جانوروں کو مشرکین اپنے لیے حلال قرار دے دیتے تھے اور کچھ کو حرام۔ جب ان کا کوئی بھی فیمیل کے حوالے سے، جینڈر کے اعتبار سے اگر کوئی مؤنث ان کی حاملہ ہوتی تھی تو وہ یہ کہہ دیتے تھے بھائی اس حاملہ کا بچہ فلاں بت کے لیے ہے، اس حاملہ کا بچہ فلاں بت کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ حرام کردہ چیزیں تمہاری خود ساختہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اوپر کوئی چیز کمپلسری نہیں کی۔ اس سورت کا آخری موضوع اور ہر مکی سورت کی پہچان اللہ کے حبیب کو اپنا انداز بیان ٹھیک رکھنے کی تعلیمات ہیں، جن کو مکارم اخلاق کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو بہتر کر دوں، اور اسی کی طرف اشارہ ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی غربت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ یہ تمام مکارم اخلاق اللہ نے اسی صورت کے اندر سکھائے۔ آخری بات، نیکی اور بدی کا معیار بھی بتا دیا، فرمایا جس نے نیکی کی اس کو 10 گنا اجر ہے، اور جس نے برائی کی اس کی برائی کی نیت سے برائی نہیں لکھی جائے گی۔ نیکی کی نیت کرے گا تو اللہ فرما رہا ہے میں اس کی نیکی کو لکھ لوں گا، اگر کر لے گا تو میں 10 گنے اس کو مزید اجر بھی عطا فرما دوں گا۔ یہاں موٹے موٹے مضامین اس وقت کی نزاکت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو آج کی پوری سورہ مبارکہ ہے سورہ انعام، اس کو انعام نہیں بلکہ انعام پڑھنا ہے۔ انعام 4 پائے کو اور 4 پائے کو کہتے ہیں، اللہ نے اسی کے احکام بیان فرمائے، اور اپنے تسلسل کے اعتبار سے یہ پہلی مکی صورت ہے۔ آپ کے لیے بڑا موقع اور غنیمت ہے کہ ہم کم از کم ان صورتوں کا مزاج دیکھتے جائیں اس تراویح کی نماز میں، تاکہ ہمارے لیے آگے مزید آسانیاں ہوں۔ تو صرف 5 سیکنڈ میں دیکھ لیجئے گا، پہلی سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی، سورہ بقرہ مدنی ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران مدنی ہے، اس کے بعد سورہ نساء مدنی ہے، سورہ نساء کے بعد سورہ انعام۔ یہ سورت پہلی سورت ہے جو اپنے تسلسل کے اعتبار سے مکی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کا مزاج سمجھنے کی اور اس کے مطابق اس کو اپنی شخصیتوں پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔